اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ 34 آیات کا ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 35 ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما وقلنا اور قلنا قل کہا نہ ہم نے اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انت تم وزوجک و اور زوج بیوی کا تمہاری اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا و اور کلا تم دونوں کھاؤ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ کل تم کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ۔ یہ دو کا صیغہ، تثنیہ مطلب دو۔ منہا من سے، ہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، مزے سے، حیث جہاں، شئتما شئت چاہو، تما تم دونوں، شئ چاہو، تما تم دونوں، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا و اور لا نہیں، تقربا قریب ہونا اور نہ قریب ہونا، ہذہ اس، شجرت شجر سے، درخت، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ اچھا، ہذا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شجرہ، شجرہ یہ مؤنث ہے۔ اس کا یہ اسی طرح سے ہے جیسے شمس ہے، شجر کا کوئی مذکر مؤنث اس طرح سے الگ الگ نہیں آتا، شجرہ بس اس کو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس میں جنس کہلاتا ہے۔ ہذہ شجرہ اس درخت کے، فتکونا پس تکونا تکون تکونو تکونا تکونون تکونو، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں پر جتنے بھی صیغے آئیں گے اس طرح کے، یہ تثنیہ کے لیے آئیں گے کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا یہ دونوں مخاطب ہیں، اس لیے دو کا صیغہ آ رہا ہے۔ فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وقلنا یا آدم اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک رہو تم اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدا اور تم کھاؤ اس میں سے اطمینان سے، اور تم دونوں کھاؤ اطمینان سے اس میں سے، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور تم اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے ذکر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ان کو جنت میں رہنے کا جو ہے وہ رہائش دینے کا ارادہ نہیں تھا پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا گیا اور پھر اس کا تذکرہ، اس کا جو ہے امتحان کے طور پر پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، پھر فرشتوں کا اظہار عاجزی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے پہلے حکم دیا تھا لیکن آیت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے سجدے والی، کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سب ہو گیا، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ٹھکانہ دیا گیا، رہائش دی گئی۔ اس کا ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال مشہور ہیں، مختلف احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، ہم وہ سب پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اعزاز دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اور بزرگی بیان ہو رہی ہے، ایک اور بزرگی، ٹھیک ہے، کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی کہ جہاں مرضی سے تم کھاؤ، ہے نا، حیث شئتما، کہ تم دونوں جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو، اطمینان سے رہو، گھومو پھرو۔
اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نبی بھی رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا بیان ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا۔ یہ ایک جو ہے وہ عام طور پہ جو مفسرین ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے، خاص اصل مفسر جو ہیں ان کا قول یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم سورہ اعراف پڑھیں گے تو اس کا مستقل بیان وہاں پر آئے گا۔ اب دیکھیے کہ قرآن عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا کی پیدائش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ پہلے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد دونوں کو حکم ہوا کہ آپ جنت میں رہو۔ ایک اور قول بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ کی کیفیت طاری کر دی گئی، ہلکی سی نیند آ گئی انہیں، اور ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت پیدا کی گئی، یہ دوسرا قول ہے۔ پہلا قول ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے، اب دوسرا قول یہ ہے کہ جنت میں رہنے کے بعد، داخل ہونے کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ صحابہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تن و تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا جاگے انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام و اطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت سے روکنا دراصل امتحان تھا، کہا نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں اقوال سن لیجئے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا جس کے پاس قریب جانے سے منع کیا گیا۔ قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کھانا منع ہے، اس کا فروٹ پھل جو ہے وہ کھانا منع ہے، اس طرح سے کہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا کہ آپ کو خواہش پیدا ہو اس کے کھانے کی۔ اب کوئی کہتا ہے انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا، گیہوں جسے ہم گندم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے سنبلا کہا، کسی نے کھجور، کسی نے انجیر کہا ہے، کسی نے کہا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کسی نے کہا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روک دیا، نہ قرآن سے اس کا تعین ثابت ہوتا ہے نہ کسی صحیح حدیث سے۔ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کہ فلاں ہی درخت تھا، یہی درخت تھا، اس چیز کا درخت تھا، اس میں کوئی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ مفسرین میں اختلاف ہے اور اس کے معلوم ہونے سے کوئی ہمیں فائدہ ہے اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں۔ معلوم ہو جائے گا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو ہماری تفسیر کرنے میں یا ہمارے علم میں جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کے پیچھے لگنا جو ہے وہ جستجو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے آج کے سبق میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے
حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو جنت میں جگہ دی اور ان کو روک دیا کہ فلاں درخت کے علاوہ آپ جہاں کہیں رہو۔ یہاں پر ایک علمی بات آپ کو سمجھاتی ہوئی چلوں کہ یہاں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جو ہے وہ حکم ہوا کہ تم جنت میں رہو، انت و زوجک الجنہ، اسکن تم رہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امر کا صیغہ جو ہے، امر مطلب حکم دیا گیا ہے دونوں کو کہ جنت میں رہو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک گھر میں رہیں گے، جہاں پر شوہر کی رہائش ہوگی بیوی اس کی پابند ہوگی کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی اپنے لیے الگ کمرے کا مطالبہ کرے گی وہ شوہر سے، یا الگ گھر کا کہ شوہر صاحب آپ جو ہے وہ الگ گھر میں رہو، میں الگ گھر میں رہوں گی۔ نہیں، جہاں پر شوہر رہے گا بیوی کو وہیں رہنا ہوگا، وہ اس کی تابع ہے اس چیز میں۔ لیکن اگلا جو ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، تو کھانے کے معاملے میں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے معاملے میں عورت اپنے شوہر کی پابند نہیں ہوگی، اس کی پسند کی پابند نہیں ہوگی کہ اگر جو ہے وہ شوہر کو کوئی چیز کھانے کو پسند ہے تو یا وہ کھا رہا ہے تو زبردستی عورت کو بھی، بیوی کو بھی وہی کھانا پڑے گا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ دونوں میں جو چیز چاہتے ہو، وہ جو چیز تمہیں پسند ہے جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ پیو۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں علمی باتیں جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ اگلا سبق جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پھر کس طرح سے جنت سے شیطان نے ان کو بہکا کر نکالا، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کی جستجو کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت اور دلیل بنائے۔ میرے پڑھانے میں پڑھنے میں آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔